صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوصاف حمیدہ کے اندر آپ کے اوصاف میں یہ وصف بھی تھا کہ آپ رازدار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تھے، یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کہ سب سے زیادہ راز جس ہستی کے پاس تھے وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ بھی یعنی بہت بڑا وصف ہوتا ہے، خوبی ہوتی ہے۔ بعض اشخاص ایسے ہوتے ہیں کہ اگر کسی کے راز کا پتہ چل جائے تو ان کی عادت ہے کہ جب تک پورے علاقے میں اسے فاش نہ کر دیا جائے تو ان کا کھانا ہضم نہیں ہوتا۔ اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے رازدار نبوت تھے کہ آپ کے جو قریبی ساتھی گھر والوں کو بھی وہ باتیں پتہ نہیں تھیں جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے خاص راز کی باتیں آپ کے سامنے فرمائی تھیں۔ ان میں ایک راز یہ تھا کہ جس وقت غزوہ بدر میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو صاحبزادی ہیں حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا جو بعد میں ام المومنین بنی، تو ان کی شادی پہلے جس شخص کے ساتھ تھی وہ بھی صحابی تھے۔ غزوہ بدر میں جب وہ شہید ہوئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اپنی صاحبزادی حضرت حفصہ کے نکاح کی بات، جب کہ ان کی عدت پوری ہوئی تو ان کے نکاح کی بات حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی کی اور حضرت عثمان غنی سے بھی کی، یعنی اپنی بیٹی کے نکاح کا پیغام انہیں دیا کہ چونکہ ان کے شوہر کا وصال ہو چکا ہے، وہ شہید ہو گئے، تو اب میری بیٹی کے ساتھ آپ نکاح کر لیں۔ پہلے حضرت عثمان غنی سے بات ہوئی تو آپ نے کہا کہ اچھا میں سوچ کے بتاؤں گا۔ پھر چند دنوں کے بعد پھر پوچھا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معذرت کر لی، یعنی جواب دیا کہ میں نہیں کر سکتا۔ لیکن حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا تو آپ نے نہ جواب ہاں میں دیا نہ میں دیا، سکوت اختیار کیا۔ تو حضرت عمر کہتے ہیں مجھے اتنا غصہ یا اتنا ناراضگی حضرت عثمان غنی کے جواب پر نہ ہوئی کہ انہوں نے دو ٹوک منع کر دیا تھا، لیکن مجھے غصہ حضرت صدیق اکبر کے سکوت پر آیا کہ نہ ہاں میں جواب دیا نہ میں دیا۔ اگر نہیں کرنا تھا تو مجھے جواب دے دیتے، لیکن چپ رہے۔ کہتے میں نے زبان سے تو کچھ نہ کہا لیکن دل میں ناراضگی تھی اور دل کے اندر غصہ تھا کہ انہوں نے سکوت اختیار کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ کچھ عرصے کے بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے میری بیٹی حضرت حفصہ کے ساتھ نکاح کرنے کا پیغام بھیجا اور پھر حضور نے ان کے ساتھ عقد نکاح فرمایا۔ کہتے ہیں بعد میں حضرت صدیق اکبر نے مجھ سے کہا عمر تم میرے سکوت پہ لگتا ہے ناراض ہو؟ تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ ہاں میں ناراض اس لیے تھا کہ آپ نے اگر نہیں کرنا تھا تو جواب دے دیتے۔ تو حضرت صدیق اکبر فرمانے لگے عمر یہ میرے محبوب کا راز تھا جو اس وقت میں فاش نہیں کر سکتا تھا، اس لیے کہ میرے محبوب نے میرے سامنے تمہاری بیٹی حضرت حفصہ کے ساتھ نکاح کرنے کی بات کی تھی، اپنی رغبت کا اظہار کیا تھا، یہ میرے محبوب کا راز تھا۔ اگر اس وقت میں بیان کر دیتا تو یہ راز فاش ہو جاتا۔ اگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تمہاری صاحبزادی کے ساتھ نکاح نہ کرتے تو مجھے کوئی رکاوٹ نہیں تھی، کوئی چیز مانے نہ تھی۔ میں نے سکوت اس لیے اختیار کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے راز کو میں فاش نہیں کرنا چاہتا تھا، اسے بیان نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے نہ میں نے جواب ہاں میں دیا نہ میں دیا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جو راز ہے وہ راز ہی رہے۔